نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کی آخری آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کی ہے کہ ان مشرکین نے اللہ کی اولاد تجویز کر رکھی ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بہت منزہ اور پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ نہ تو وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آگے اولاد ہے۔ اسی مضمون کو ذرا مختلف انداز سے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دہرایا جا رہا ہے، اور اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کا مالک، اس کا خالق اور اس کا مدبر ایک اللہ کی ذات ہے، لہٰذا بندگی اور اطاعت صرف اسی ذات کی ہی انسان کو کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اے مکہ کے مشرکو، دنیا بھر کے مشرکو اور ظالموں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت، اس کی اطاعت بڑے زور اور شد و مد کے سامنے تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑے زور کے ساتھ، بڑے اس کے لیے مشقتیں، تکلیفیں، تمہاری طرح طرح کی باتیں سنتا ہوں، اور میں اللہ کی عبادت اور بندگی کی بات کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ، اگر اس اللہ کی جس کی بندگی اور اطاعت کی میں بات کرتا ہوں اور خود کرتا بھی اس کی بندگی ہوں، تم سے کئی گنا بڑھ کر تمہارے لیے ایک مثال اور نمونہ بنا رہا ہوں کہ اس طرح اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے، اگر اس ذات کی اولاد ہوتی تو کیا میں تم سے بڑھ کر اس کی بندگی نہ کرتا، تم سے بڑھ کر اس کی اطاعت نہ کرتا؟ اگر اللہ کی بفرض محال اولاد ہوتی، جب میں اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا سب کچھ تسلیم کی ہوں اور اس کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تمہاری باتیں کڑوی ترشی سن رہا ہوں اور تمہارا استہزاء برداشت کر رہا ہوں، تو پھر میں اس رحمان کی اولاد کا کیوں نہ احترام کرتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو رحمان کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت اور بندگی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیں، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی بندگی اور اطاعت کرنے والا ہوتا۔ لیکن آسمان و زمین کا پروردگار اور جو اس کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات میں تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، عرش عظیم کا جو مالک ہے، وہ ان تمام نقائص، عیوب اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی نسبت تم بیان کرتے ہو۔ اولاد کی ضرورت تو ظاہر ہے انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ یہ اولاد اس کے لیے سہارا بنتی ہے بڑھاپے میں، یہ اولاد اس کو کما کر لا دیتی ہے جب یہ کما نہیں سکتا، یہ اولاد بعد میں اس کا ذکر خیر رکھتی ہے جانے کے بعد۔ تو اولاد کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟
اللہ کو تو ان چیزوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاں تو نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ کمانے کی ضرورت ہے، وہ تو تم کو کھلاتا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے علیاذ باللہ۔ تو اولاد سے وہ بالکل منزہ اور پاک ہے، شرک سے وہ پاک ہے۔ لیکن اے پیغمبر یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، چاہے آپ کتنی ہی دلیل سے انہیں بات سمجھانا چاہیں، کتنی ہی زور کے ساتھ اور کتنی ہی محبت اور دکھ درد کے ساتھ انہیں بات سمجھانا چاہیں، لیکن یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو لہٰذا آپ انہیں چھوڑ دیں۔ یہ جن فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کو لہو و لعب میں گھسنے دیں، یہاں تک کہ جب ان کی گرفت کا وقت آئے گا نا، جب ان کی سزا کا وقت آئے گا تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا۔ فَذَرْهُمْ، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، یہ فضول باتوں اور کاموں میں گھسے رہیں اور دنیا کے لہو و لعب میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ ان کے سامنے آ جائے وہ دن الَّذِي يُوعَدُونَ، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ جی وہ دنیا میں بدر کا دن تھا، اور اسی طرح قیامت کے دن جو سب سے بڑا دن ہوگا ظالموں کے لیے، مجرموں کے لیے، سزا کے لیے اللہ نے جو مقرر کی ہے، یوم القیامہ، وہ دن جب آ جائے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، دیکھو آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، لہذا معبود بھی وہی ہے۔ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے۔ اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت و دانائی کا مالک ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین میں جو اس کی بادشاہت ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان خلا میں ساری کائنات میں بادشاہت اسی اللہ کی ہے، اور وہ بابرکت ذات ہے، بڑی ہی برکتوں کی مالک ذات ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، جب ان کو ڈرایا جاتا، سمجھایا جاتا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں سزا ملے گی، تو کہتے وہ وقت کب آئے گا، اس سزا کی گھڑی کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کب آنا ہے اس گھڑی نے، اس کا علم بھی اس نے اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیا، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ساعہ اس عظیم گھڑی قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 باتیں ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے سوا کسی کے لیے نہیں اس کو دیا، اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا متعین وقت، ہاں علامات اور امارات اور نشانیت حضور نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا متعین وقت حضور نے بھی نہیں بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس کا متعین وقت کا علم۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اختیار رکھیں گے وہ لوگ جو یدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا جن کو وہ یہ پکارتے ہیں نا، الشفاعۃ، ان کی سفارش کا کوئی حق نہیں رکھیں گے، کوئی اختیار نہیں انہیں ہوگا۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھو، جب دلائل سے اور حکمت سے انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ اس کائنات کا الہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے، جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اس کائنات میں بھی معبود برحق وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے کہ ہم ان کو الہ اور معبود نہیں سمجھتے، یہ معبود نہیں ہے، معبود تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ہم ان کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے سورہ یونس میں ذکر کیا نا کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے کام کرواتے ہیں، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ سفارشی ہیں، ہم ان کو معبود یا خدا نہیں مانتے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو سفارش کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں نا، جن کی پرستش کر رہے ہیں، جن کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ خرافات کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ سفارش کا اختیار دے گا کل قیامت کے دن بعض اپنے اولو العزم لوگوں کو، مگر وہ انہی کو ہی دے گا جو شہید بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی۔ الا من شہید بالحق، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کی گواہی دی اور اس کو قبول کیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یقین کے ساتھ جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی معبودیت اور اس کی وحدانیت، یکتائیت، سب کو وہ جانتے تھے، یقین کے ساتھ جانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ اختیار دے گا، اور وہ بھی انہی کے حق میں اختیار دے گا جو لوگ تھے تو موحد، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، لیکن ان سے کچھ کمزور اعمال سرزد ہو گئے، کچھ گناہ اور غلطیاں نادانستہ ہو گئیں، تو ایسوں کے حق میں اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ تو الا من شہیدہ، اس میں استثناء منقطع ہے، یا استثناء متصل ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا من شہید بالحق، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سفارش کی اجازت ان کے حق میں دے گا جنہوں نے حق کی شہادت دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ من شہیدہ سے مراد سفارش کرنے والے، کہ سفارش کرنے کی بھی اجازت انہیں ملے گی جنہوں نے حق کی شہادت دی ہوگی، یعنی جو اللہ کے اولو العزم لوگ ہوں گے انہیں اجازت دی جائے گی۔ اونچے درجے کے انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کو اللہ اجازت دے گا، اس میں بھی شرط یہ کہ من شہید بالحق وهم يعلمون۔ دوسرا یہ کہ من شہیدہ سے مراد جن کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، تو یہ سفارش کا اختیار انہی کو ملے گا، ان کے حق میں ملے گا جو حق کی شہادت دیتے تھے، اللہ کی توحید کی شہادت دیتے تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھا تھا۔ ہاں، ان کے اعمال جو کچھ کمزور تھے، کچھ گناہ ان سے سرزد ہو گئے، تو ان کے حق میں اللہ سفارش کی اجازت دے گا اپنے بعض لوگوں کو۔ جی، تو دونوں مطلب اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے، دونوں مطلب ہی مراد ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان و زمین کا خالق، ان کا خالق خود کون ہے؟ من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی ذات خالق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو، خود انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر خالق وہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر اور کدھر شرک، کفر اور خرابیوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں حق سے پھیرے جا رہے ہیں، پھر کدھر منہ رخ کیا ہوا ہے؟ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کس کو تم معبود بناتے ہو، کس کے پیچھے دوڑتے ہو؟ خود اپنے جیسے انسانوں کو معبود یا تو انسان بنا لیتا ہے کہ ان کی اطاعت کے پیچھے چھلانگیں لگاتا ہے، یا یہ ہے کہ اپنے انسان سے بھی کم تر مخلوق پتھر کو خدا بنا لیتا ہے۔ نہیں، آج کل یاد رکھیں عبادت اور بندگی صرف پتھروں کی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے ذکر کیا نا کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ دیکھو موسیٰ اور ہارون یہ ہمیں آ کر سمجھاتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، جبکہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کر رہی ہے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اب بنی اسرائیل جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں،
تو بنی اسرائیل فرعون کو سجدہ تو نہیں کرتے تھے، اس کو خدا تو نہیں مانتے تھے، لیکن کیا تھا، اس کے قانون کی اتباع کرتے تھے، اس کی غلامی میں تھے، جو وہ کرواتا کہتا تھا وہ انہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو کسی کے قانون کی، اللہ کے سوا کسی اور کے قانون کی پابندی کرنا، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی در حقیقت ان کی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب ان کی اطاعت کرنا ہے۔ آج ہم سرمایہ دارانہ سسٹم اور نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اپنے ملک میں۔ یہاں آپ کا معاشی سسٹم سرمایہ دارانہ ہے، سیاسی نظام آپ کا برٹش کا ہے، جی ظلم اور استبداد کا ہے، اور آپ کے اوپر ایسے قوانین نافذ ہیں جن کی آپ کو اتباع اور پیروی کرنے پڑتی ہے، جو واضح اور صریح اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ ایک مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر اپنے اوپر کوئی اس طرح کا ظلم کا نظام مسلط دیکھتا ہے تو اس کو توڑنے کی جدوجہد کرتا ہے، اس کے خلاف وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطمئن ہو کر بیٹھا نہیں رہتا۔ جی ہمیشہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان جماعت نے ہر دور میں جب تک دین اسلام کی تعلیمات کو غالب نہیں کر دیا، سکون سے بیٹھے نہیں، ان کی مسلسل جدوجہد رہی ہے دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی۔ آج مسلمان اپنی ہی اسلامی ممالک میں غیروں کے نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ صرف ایک اللہ کا قانون چلنا چاہیے جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے اے پیغمبر آپ کی اس بات کی کہ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے جو نہیں مانتی، آپ کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقیلہ میں واو قسم کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ نہیں مانتے، آپ ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اللہ کہ حضور آپ کی یہ بات کی بڑی اہمیت ہے، اللہ اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی، بچیں گے یہ نہیں، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، ہر ایک کو موقع دیتا ہے سمجھنے کا۔ پھر کل کوئی یہ نہ عذر کرے کہ ہمیں تو سمجھایا ہی کسی نے نہیں تھا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یا دوسرا واو ربا کے معنی میں ہو کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہو گئے، ربا کا معنی ہے بار بار، کثرت سے آپ یہ بات جو کہتے ہیں ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لانے والی، آپ ان کے خلاف بد دعا وغیرہ نہ کریں، چھوڑیں، آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ فاصفح عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، درگزر کریں۔ وقل سلام، اور آپ فرما دیجئے سلامتی ہو، یعنی ان سے منہ موڑ لیں، اب ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سلام سے مراد سلام متارکت ہے، یعنی ان سے اب اپنا تعلق چھوڑ دے، منقطع کر لے، اب ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک حد تک انسان سمجھاتا ہے نا، جب بالکل مایوسی ہو جاتی ہے کہ اس پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہے، میری بات پر یہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہیں، بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کریں گے یا وہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرے گا۔ تو وقل سلام، اے پیغمبر آپ کہیں کہ سلام، یعنی ان کو چھوڑ دیں۔ فسوف یعلمون، جلد انہیں پتہ چل جائے گا، ان کو سزا ملے گی، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ان کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ آپ ان سے درگزر کریں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، ہر ممکنہ طریقے سے انہیں سمجھا دیا، نہیں سمجھ آ رہی ہے تو فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ زخرف میں
بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے ایک بات سمجھائی ہے، اپنی وحدانیت اور اسی طرح جو لوگ اس معاشی سسٹم میں ظلم و فساد سے کام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہیں اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ قرآن نے اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان مضامین کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔